منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، شعراء اعظام، محترم سامعین، میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ناظم صاحب نے کہا کہ انگلش میں بھی تقریر کرنا جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی دو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بولیے گا تو ضرور، لیکن انگلش میں مت بولیے گا، سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ بہرحال یہ محفل، یہ عظیم الشان محفل اس خوشی میں بسائی گئی ہے کہ اس کی صبح ایک مقدس سفر ہوگا، اس رات کی صبح ایک مقدس سفر ہوگا، مقدس سرزمین کی طرف، مقدس شہر کی طرف ایک سفر ہوگا، اور اس مقدس سفر کے لیے وہی لوگ جو چنے جاتے ہیں جنہیں مدینے والے بلاتے ہیں۔ بڑی سادگی سے میری بات سنیے گا، کوئی جلد بازی نہیں ہوگی، بڑی سادگی سے۔ اور بھی سفر ہوتے ہیں دنیا میں اور بھی سفر ہوتے ہیں، لیکن ان سفر کرنے والوں کو مسافر کہا جاتا ہے، ان سفر کرنے والوں کو مسافر کہا جاتا ہے، لیکن جو مدینے کی طرف سفر کرتا ہے، جو مکے کی طرف سفر کرتا ہے، اس کو مسافر نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحجاج والعمال وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم وفي روایت الغازی فی سبیل اللہ الحاج والعمرہ والمعتمر۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی لوگ اور جو عمرہ کرتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں، اور بھی جو سفر کرتا ہے اس کو مسافر کہا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے اس کو مسافر نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے۔ تو مبارک ہو کہ آج آپ اللہ کے مہمان ہیں اور کل اس مقدس سرزمین پر سفر کریں گے جہاں اسلام کا مرکز ہے، جہاں اسلام پلا بڑھا اور پوری دنیا کو محیط کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو بڑی تسلی سے رکھتے ہیں، بڑے خوش مزاج سے رکھتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، لذیذ لذیذ کھانے پکائے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، اس کو خوش کیا جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو گھر والوں کو رنج ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اگر مدینے میں تکلیف ہوتی ہے، مکے میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مکے میں ایک تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہمانوں کی مہمان نوازی، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ جو میرا مہمان میرے گھر کی طرف آئے گا اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس تکلیف کے بدلے میں اس کے 80,000 سال کے، غور کریں، 80,000 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی تکلیف پر؟ ایک تکلیف پر۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔
मदीने की बात सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को मेरे शहर में तकलीफ होती है, अगर किसी को मेरे शहर में तकलीफ होती है, मेरे यानी मदीने शरीफ में तकलीफ होती है, तो मैं जमानत दे लेता हूं कि मैदान महशर में उसकी शफाअत मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, कितने खुश नसीबी की बात है। यहाँ तकलीफ की बात हो रही है कि अगर मक्का और मदीना में अगर किसी को तकलीफ पहुंचती, थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है, तो अल्लाह ताला और उसके रसूल इतना बड़ा तोहफा देते हैं, इतने इनामात से नवाजते हैं। अब यहाँ सुनो, नेकी की बात सुनो। अगर कोई अपने घर में नमाज पढ़ता है, अगर कोई अपने घर में कोई नमाज पढ़ता है, अगर बगैर जमात के एक नमाज पढ़ता है, तो उसको एक नमाज का सवाब दिया जाएगा। गौर से सुने कि मक्का मदीना की फजीलत क्या है, वहां पे नेकी करने की सवाब क्या है। एक नेकी करते हैं तो कितना सवाब मिलता है। एक नमाज आप घर पे पढ़ते हैं तो कितना मिलेगा? एक सवाब, एक नमाज का सवाब। वही नमाज अगर मस्जिद में जमात के साथ पढ़ते हैं तो 27 यानी 27 नमाजों का सवाब मिलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही नमाज अगर कोई मेरी मस्जिद में पढ़ता है, मस्जिद नबवी में पढ़ता है, तो उसको 50,000 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। नबी ने कहा, मेरी मस्जिद में जो नमाज पढ़ेगा उसको 50,000 नमाजों का सवाब दिया जाएगा। और वही नमाज अगर कोई काबा के सामने पढ़े, वही नमाज अगर कोई काबे के सामने पढ़े, तो उसको 1,00,000 नमाज का सवाब दिया जाएगा। 1,00,000 सवाब नमाज का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, वो मुकद्दस सरजमीन, वो मुकद्दस सरजमीन जहां तकलीफ पर भी सवाब दिया जाता है और सवाब पर सवाब दिया जाता है, तो उस मुकद्दस सरजमीन पर आपका सफर है, उस मुकद्दस सरजमीन की तरफ आप जा रहे हैं। किसी ने कहा कि मक्के की तरफ तो आप जा रहे हैं, मक्के में तो जन्नत नहीं है। मक्के में, गौर से सुनिएगा, मक्के में जन्नत नहीं है, लेकिन जो मक्के की ज़ियारत कर ले अल्लाह ताला उसको जन्नत जरूर अता फरमाएगा। मक्के में जन्नत नहीं है, लेकिन जो मक्के की ज़ियारत कर ले उसको जन्नत जरूर दिया जाएगा। लेकिन मदीने में तो जन्नत है, मदीने में तो जन्नत है। अर्रियाज़ु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। यानी कि मेरे घर के और मेरे मिंबर के दरमियानी जो रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है, जो वो कौन सा जगह है, वो कौन सी जगह है? वो जन्नत की जगह है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शख्स से दोस्ती हो गई, रिजवान जन्नत के दरोगा का नाम है, जो दरवाजे पर बैठता है, यानी सारी चाबियां उसी के पास होती हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, ए रिजवान, मुझे जन्नत की सैर करा दे। अब आ रहा हूँ, अर्रियाज़ु रौज़तुम मिनल जन्ना की तरफ आ रहा हूँ। कहा मुझे जन्नत की सैर करा दे। रिजवान ने कहा, चलो ठीक है, आप अल्लाह के नेक बंदे, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, जन्नत की बहारें दिखाता हूँ, जन्नत की खुशबुएं दिखाता हूँ, जन्नत की नहरें दिखाता हूँ। इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, जन्नत की सैर की, जन्नत को देखा, उसके खुशबुओं को सूंघा, उसके फलों को देखा, उसके नहरों को देखा। रिजवान ने कहा, इदरीस तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब बाहर निकलो। जन्नत की सैर हो गई तुम्हारी, अब बाहर निकलो, जन्नत की सैर खत्म हो गई। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अब मुझे नहीं जाना है, मुझे अब वापस नहीं जाना है। बोला क्यों? तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुम फीहा खालिदून। जो जन्नत में एक बार दाखिल होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल किया जाएगा उसको दोबारा नहीं निकाला जाएगा। तो मैं जन्नत से वापस नहीं जाने वाला। रिजवान परेशान, रिजवान अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, या आपका बंदा है, आपके बंदे ने ख्वाहिश की थी कि जन्नत की सैर कराऊं, जन्नत की सैर तो मैंने करवा दिया, लेकिन अभी बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए रिजवान, इसकी जो दोस्ती में आप तुमसे हो गई है ना, इसकी दोस्ती भी मैंने ही करवाई थी,
اور اس کے دل میں جو تڑپ میں نے پیدا کی جنت کو دیکھنے کی وہ میں نے ہی پیدا کی تھی، اور یہ جب تیرے سامنے ڈٹ گیا ہے کہ اب جنت سے باہر نہیں جاؤں گا یہ بھی میں نے ہی خواہش پیدا کی ہے۔ تو اب یہاں سے سمجھے الریاض روضۃ من الجنہ، الریاض روضۃ من الجنہ کی طرف جو جائے گا یعنی مدینے کی طرف جو جائے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں جائے گا، یعنی اس جنت میں اپنی مرضی سے نہیں جائے گا بلکہ جس کو رسول بلائیں گے وہی جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مقدس سفر نہ کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ یا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس سارے چیزیں مہیا ہیں، پیسے بہت سارے ہیں، ہمارے ہر چیز ہمارے پاس بہت ساری چیزیں مہیا ہے اور ہم مدینے جا سکتے ہیں آرام سے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول بلاتے ہیں وہی مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کی فضیلت دیکھیں، کعبے کی فضیلت دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کعبے پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتوں نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کب کب نازل ہوتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کعبہ کا چکر جب انسان لگاتا ہے تو اس پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 60 رحمتیں اس وقت نازل ہوتی ہے جب لوگ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور 40 رحمتیں اس وقت نازل ہوتی ہیں جب کوئی حرم کعبہ میں نماز پڑھتا ہے، اسی کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس پر بھی نازل ہوتی ہیں جو صرف کعبے کی طرف دیکھتا ہے، جو صرف کعبے کی طرف دیکھتا ہے۔ یا رسول اللہ کتنا مقدس سرزمین ہے، صرف دیکھنے پر ثواب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے لوگو اس پر تعجب نہ کرو، اے لوگو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کی آنکھیں دیکھی ہیں، میں نے اپنے محبوب کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ جب میرے محبوب ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھا، اور کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ اگر میرے قوم کے لوگ مجھے پریشان نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اے لوگوں اگر میرے قوم کے لوگ مجھے پریشان نہ کرتے تو میں کعبے کو چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ وہ کعبہ معظمہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب وہاں پہ کوئی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے یعنی نیکی کا کام، تو اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جس چیز کی نسبت جس شے سے ہو جائے، جس چیز کی نسبت کعبہ معظمہ سے ہو جائے، یعنی نماز کی نسبت کعبہ معظمہ سے ہو گئی تو اس کے درجات بلند ہو گئے، اس نماز کے درجات بلند ہو گئے۔ اور جس چیز کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس کے بلندی کی کیا معلوم ہے، اس کی بلندی کا کیا عالم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر صحابی، وہ عظیم ہیرو،